آپ جتنا زیادہ اپنے آپ کو اور اپنی لائف کو لوگوں کے سامنے رکھو گے نا، اتنے زیادہ چانسز ہیں کہ آپ زندگی میں کچھ بڑا اچیو نہیں کر پاؤ گے۔ کیونکہ اگر آپ میری بات مانو تو ہر کسی کو اپنی لائف میں ایک نہ ایک دن، ایک نہ ایک بار دنیا اور لوگوں سے کٹ آف ہو کے کچھ وقت کے لیے غائب ہو جانا چاہیے۔ کیونکہ ہم نے بھی پرسنلی اپنی گروتھ اور سکسیس بھی تبھی اچیو کی تھی جب ہم خود کچھ وقت کے لیے غائب ہو گئے تھے۔ اور ہو سکتا ہے آپ ایسے نہ ہوں، لیکن باقی لوگوں کی ایک فطرت ہوتی ہے، اپنی سکسیس کی خوشی سے زیادہ دوسروں کی جو اچیومنٹس ہوتی ہیں اس سے بڑی جیلسی ہوتی ہے۔ یہ ایک نیچرل سوشولوجیکل ایک ٹینڈنسی ہے، کیونکہ لوگ ہمیشہ اپنے آپ کو دوسروں سے اوپر دکھنا چاہتے ہیں، رکھنا چاہتے ہیں، اور ہر ایک چیز میں، فائنینشلی، اسٹیٹس میں اور رسپیکٹ میں ہر کسی کو سب سے زیادہ ٹاپ کا درجہ چاہیے ہوتی ہے، اور جو ان سے اوپر نکلنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے نا، وہ اسے پکڑ کر خود سے نیچے دھکیلنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ اگر آپ کو لائف میں سچ میں کچھ بڑا اچیو کرنا ہے تو آپ کو کچھ وقت کے لیے غائب ہونا پڑے گا۔ کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ آپ کہاں غائب ہو گئے ہو، آپ صحیح میں کیا کر رہے ہو، صحیح کر رہے ہو، غلط کر رہے ہو۔ کوئی آپ کو فیڈ بیک دینے والا نہیں ہوگا، نہ ہی کوئی اپریسیشن ملے گی، نہ ہی کوئی آپ کو کرٹیسائز کر سکے گا۔ آپ جو ہو بس خود ہو، ایک دم اکیلے، ایک سائے کی طرح جو اپنے آپ کو دن رات اپ گریڈ کرنے میں اپنے آپ کو کھپا رہا ہے۔ کسی کو نہیں پتا آپ اپنے نیکسٹ ورژن کے لیے پریپیئر ہو رہے ہو، اور جب لوگ آپ کا یہ ٹرانسفارم ورژن دیکھیں گے تو اچھے اچھوں کے ہوش اڑ جائیں گے۔ دنیا سے ڈس اپیئر ہو کے خود کو ٹرانسفارم کرنے کا کمپلیٹ ایک پروسیس ہے میرے دوستو، جس کے 3 مرحلے فیز ہوتے ہیں۔ نمبر 1 ڈس اپیئر، نمبر 2 ورک alone، نمبر 3 ری اپیئر۔ اگر آپ میں ان میں سے کوئی ایک فیز میں بھی چھپ گئے، خاص کر یہ لاسٹ والا ری اپیئر میں، تو آپ کا ٹرانسفارمیشن نہیں ہو پائے گا، اور اس بات کا افسوس آپ کو زندگی بھر رہے گا۔ تو سب سے پہلے ہونے کا صحیح طریقہ یہ ہے، اپنا منہ بند رکھو۔ امریکن بزنس مین آتھر کا کہنا ہے کہ یو کین چینج یور ورڈ بائی چینجنگ یور ورڈز، یعنی آپ صرف اپنے بولے گئے الفاظ اور زبان سے ہی اپنی دنیا چینج کر سکتے ہو، کیونکہ آپ کی زبان آپ کو سب سے زیادہ دھوکہ دیتی ہے۔ اس لیے آپ کو سب سے پہلے سے کنٹرول میں کرنا ہوگا۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کسی سے بھی کچھ چیز شیئر نہیں کرو گے۔ کوئی پوچھے گا کی کر رہے ہو، کی منصوبے توڑے، تو آپ کو بس سمپلی کہنا ہے کچھ خاص نہیں، ابھی تو کچھ سوچا ہی نہیں ہے۔ آپ کیا کر رہے ہو، کیا کرنے والے ہو، آپ کی لائف کی ہر ایک امپورٹنٹ ڈیٹیل آپ کو چھپا کے رکھنی ہے، یوں ہی شیئر نہیں کر دینی۔ اپنا اوپینین اور اپنا ویوز بھی شیئر کرنا بند کر دو میری جان، ایک دم چپ اور پرسکون اور اکیلے ہو جاؤ، صرف اور صرف ضرورت پڑنے پر اپنا منہ کھولنا۔ آپ دیکھیں تو اس کے لوگ آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، بس آپ کے دماغ میں بس یہی چلنا چاہیے کہ پتہ لگے لوگوں کو کہ یہ بات اس کے دماغ میں چل کیا رہا ہے، یہ کرنے والا کیا ہے۔ سامنے والے کے لیے آپ ایک راز کی طرح بن جاؤ، ایک ایسا راز، ایک ایسی مسٹری جسے وہ حل ہی نہ کر سکیں۔ آج کا لوگ جو ہے نا، آج کل پتہ کیا کرتے ہیں لوگ، کام بعد میں سٹارٹ کرتے ہیں، انسٹاگرام، فیس بک پہ پوسٹ یا سٹوری لگا لیتے ہیں، سب سے پہلے لوگوں کو بتانا شروع کر دیتے ہیں۔ سکسیس، کامیابی بعد میں اچیو کرتے ہیں، سکسیسفل کوٹس پہلے ہی سٹوریز پر لگانا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ شو کرتے رہتے ہیں لوگوں کو کہ وہ کیا سوچتا ہے، انہیں کیسی لائف چاہیے، ان کے گولز کیا ہیں۔ اپنا نیکسٹ موو خدارا کسی کو مت بتاؤ۔ انفیکٹ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو کسی کو جا کے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ غائب ہونے والے ہو۔ خود اپنے اوپر کام کر کے اپنا دی بیسٹ ورژن بننے والے ہو، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو کچھ نہیں بتانا۔ اس میں فیملی، فرینڈز بھی شامل ہیں، آپ کے کو ورکرز سارے شامل ہیں۔ یہ اتنا آسان نہیں ہونے والا۔ ہماری جو مخلوق ہے، ہم جس مخلوق کے بنے ہوئے ہیں، ہماری اسپیشیز کی جو سروائیول کے ٹائم سے انفارمیشن کو شیئر کرنا ہماری نیچرل ٹینڈنسی رہی ہے، لیکن آپ کو اسے روکنا ہوگا۔ آپ کو اپنے تھاٹس کو زبان تک پہنچنے نہیں دینا، جو ہے صرف آپ کے مائنڈ میں ہے، باہر کسی کو نہیں بتانا۔ اس کے بعد آپ کو ایک امپورٹنٹ چیز جو ہے نا وہ چیز کرنی ہے، جو ہے اونلی کیئر وٹ یو تھنک، اونلی کیئر وٹ یو تھنک۔ صرف اس بات پر دھیان دو کہ آپ کیا سوچتے ہو۔ ایک گھوسٹ کی طرح غائب رہنے کے لیے آپ کو اپنے دماغ کو ری پروگرام کرنا پڑے گا۔ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں آپ، اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، اس سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی آپ کے بارے میں اتنا سوچتا نہیں ہے جتنا شاید آپ کو لگتا ہے کہ لوگ آپ کے بارے میں سوچتے ہوں گے، کیونکہ سب کی لائف میں بہت پرابلمز ہیں۔ سوچنے کے لیے وہ جس میں بزی رہتے ہیں، آپ کے بارے میں کیوں سوچے گا؟
बट आप स्पॉटलाइट इफेक्ट में ट्रैप होके रह जाते हो। अब स्पॉटलाइट इफेक्ट पता है क्या होता है? एक नेगेटिव बाइस है, जहां आपको ऐसा लगता है कि सब आपको ही नोटिस कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में कोई ऐसा नहीं कर रहा होता। ये सोचते हुए कि सबकी नजरें आप पर हैं, आप जो भी एक्शन लेते हैं वो उन लोगों को इनडायरेक्टली इंप्रेस करने के लिए या कुछ प्रूव करने के लिए लेते हो, और मोस्ट ऑफ द टाइम आप उसमें भी फेल हो जाते हो। आपको अपने माइंड में अपना एक ऐसा पर्सोना क्रिएट करना होता है जो आपको बहुत ज्यादा केयर करता हो, जो सेल्फिश ना हो, जो दूसरों का बुरा नहीं चाहता हो, बस वो दूसरों से ज्यादा खुद को प्रायोरिटी और इंपॉर्टेंस देता है, और खुद की खुशी की, खुद की गोल्स की और खुद की ग्रोथ के बारे में सोचता है। ये बहुत ही मुश्किल डिसीजन होता है। आपको कई लोगों से कनेक्शन तोड़ना पड़ सकता है, कई लोगों को खुद से दूर करना पड़ सकता है, बट ये सारे प्रोसेस का एक ही पार्ट है, दूसरों का कठपुतली कम बनना है। और अपनी लाइफ को ज्यादा कंट्रोल में लेने के लिए आपको ये स्टेप उठाना पड़ेगा। कौन सा? हाइड योर पेन, प्रोग्रेस, टीयर्स, ब्लड एंड फेलियर्स। आपको अपना दर्द, मेहनत, आंसू, खून पसीना और अपना हर एक फेलियर लोगों से छुपा कर रखना है। लोगों को नजर आना चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ आपकी सक्सेस और ग्रोथ नजर आनी चाहिए। आपकी लाइफ की क्या जर्नी रही, आपने कितनी मेहनत की, आपने कितना खून पसीना बहाया, आपके क्या मंसूबे थे, इन सब बातों की इज्जत सिर्फ लोग तभी करेंगे जब आपने रास्ते पर चल के सच में कोई अचीव कर लिया होगा। याद रखो, लोग आपकी कामयाबी से आपकी इज्जत करेंगे, आपकी मेहनत से नहीं, क्योंकि मेहनत तो हर कोई कर रहा होता है और दुख भी हर किसी की जिंदगी में है। थॉमस एडिसन ने जब बल्ब इन्वेंट किया तो उससे पहले हजारों बार वो फेल हो चुके थे, बट आज लोग उन्हें उनके हजार फेलियर की वजह से नहीं जानते, उन्हें लोग उनकी एक सक्सेस की वजह से जानते हैं। अपने प्लान्स को अपने सीने से ऐसे लगा के रखो जैसे वो किसी खजाने की चाबी है, चुपचाप उस पर काम करते जाओ। काम करने से प्रोग्रेस आएगी, लेकिन वो भी किसी को नजर नहीं आनी चाहिए, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि आप सक्सेस के रास्ते पर जा रहे हो। थोड़ी सी प्रोग्रेस कामयाबी नहीं होती मेरे दोस्त। थोड़े पैसे कमा लेना या अपनी हेल्थ को थोड़ा अच्छा कर लेना और फिर दुनिया को जाकर बताना कि देखो आपने क्या कर लिया, ये समझदारी नहीं, ये बेवकूफी है, क्योंकि ऐसा करके आप अपनी सेल्फ वर्थ गिरा रहे हो। बस एवरेज से अबाव एवरेज बन के प्राउड फील कर रहे हो, दैट्स इट। गोस्ट मोड कह लो, मॉक मोड कह लो, जो भी मोड है, जहां आप दुनिया से छुप कर काम कर रहे हो, यह आसान नहीं होगा दोस्तों। आपको फिजिकली हर्ट होगा, मेंटली थकान भी होगी और आपका खून पसीना बहेगा, कई बार आपको रोना होगा, आप बहुत बार फेल भी होगे, लेकिन आपको किसी को भी यह जताने की जरूरत नहीं कि आप कितनी स्ट्रगल कर रहे हो। आपको लोगों की हमदर्दियां नहीं चाहिए, आपको नहीं चाहिए कि वो आप पर तरस खाएं। आपको अपना गोल या फेलियर उन्हें नहीं दिखाना, अपनी सक्सेस से हैरान करना है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उनके अर्ली प्रोजेक्ट्स जो थे, जैसे उनके SLV-3 रॉकेट्स कंप्लीट फेलियर थे, लेकिन उनके कंटिन्यूअसली एफर्ट्स के चलते हुए उन्होंने इंडिया को मिसाइल टेक्नोलॉजी में ग्लोबल लीडर बना दिया। एक बात हमेशा याद रखना, 100 फेलियर को छुपाने के लिए बस एक बड़ी सक्सेस चाहिए होती है। जब आप ये समझ जाओ ना, तो इसका मतलब आप रेडी हो खुद को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, और खुद को सच में ट्रांसफॉर्म करने के लिए आपको ये करना है, पिक योर टारगेट्स। अपने टारगेट्स को पिक करो। इस प्रोसेस के थ्रू आप क्या बनने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा क्या है जिसे करके आप कह सकते हो कि हाँ मैंने अपनी लाइफ में कुछ अचीव किया है। क्या वो डिग्री है, क्या वो एंट्रेंस एग्जाम है, कोई बिजनेस है, पैशन या पर्सनल गोल है, आपके लुक्स हैं या आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन है, कुछ तो ऐसी चीज होगी जिसे आप ठीक करने के लिए डिसअपीयर हो रहे हो। जरूरी नहीं है कि वो कोई एक चीज हो, इससे भी ज्यादा हो सकती है। बस जरूरी है आपका गोल आपकी आंखों के सामने एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। इसे एक पेज पर लिखते जाओ, चाहो तो उसके सामने फोटोज लगा लो और कोई ऐसी जगह पेस्ट कर दो जिसे आपके अलावा और कोई ना देख पाए। बट सिर्फ ये काम काफी नहीं, आपको इसके साथ ये काम भी करना है कि रिवॉल्व योर लाइफ अराउंड क्रशिंग इट। आपको पूरी लाइफ इन्हीं सेट टारगेट्स के अराउंड आपकी लाइफ रिवॉल्व होनी चाहिए। अगर आपको अपनी लाइफ में एब्सोल्यूट विनर बनना है तो आपके दिन का हर एक घंटा सिर्फ और सिर्फ इन्हीं गोल्स को अचीव करने के लिए सेट होना चाहिए। आपको अपने गोल्स के साथ अच्छा जो है ना बर्ताव करना चाहिए। आपको अपने गोल्स के अलावा कुछ और दिखाई भी ना दे। और जब आपका ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगा,
جب آپ انبیٹیبل بیسٹ بن جاؤ گے تب آپ دنیا کے سامنے واپس آ سکتے ہو، ری اپیئر ہو سکتے ہو. بٹ جہاں کچھ زبردست مزیدار ہوگا جو کہ ہے آپ کمپلیٹلی ٹرانسفارم جب ہو جاؤ گے، مینٹلی وائز، فزیکلی اسٹرانگ اور فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہو جاؤ گے، تب کوئی آپ کو ریئلائز ہوگا کہ آپ کو سوسائٹی میں واپس آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کو ریئلائز ہوگا اب آپ کو کسی کو کچھ پروو نہیں کرنا، آپ کو اپنے اکمپلشمنٹ کسی کو دکھانے یا جتانے کی ضرورت ہی فیل نہیں ہوگی. آپ کو واپس آنے کی پرواہ ہی نہیں ہوگی. آپ ان شیڈوز کے ساتھ ایک ہو جاؤ گے. آپ کی لائف آپ کی ایکسپیکٹیشن سے زیادہ ٹرانسفارم ہو چکی ہوگی اور آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے کتنا چھوٹا سوچتے رہے ہو. آپ تو اپنی سوچ سے بھی زیادہ بڑے ہو چکے ہو، لیکن بڑے بننے کی یہ بھوک کبھی بھی ختم نہیں ہوگی. آپ اپنے آپ کو اور بڑے اور بہترین گولز کی طرح پش کرتے رہو گے، یاد رکھنا، اور آپ سب کے لیے ایک مسٹری بن جاؤ گے. آپ کے شیڈوز میں ایک سکون ملے گا آپ کو اور ایک نئی زندگی ملے گی جو پہلے سے زیادہ فلفلنگ ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. ایک انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی. یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شلاجیت استعمال کرتے ہیں. شلاجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں. اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، آپ مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں اور اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، آپ کے سپرم کاؤنٹ کم ہے، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہیں، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو شیلاجیت ضرور استعمال کریں. ایک بات دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے سننی ہے، ہمیشہ یاد رکھنی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں اور کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدارا آپ نے استعمال نہیں کرنے. اگر آپ شیلاجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں. 3 باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے، کوئی بھی نہیں بتائے گا آپ کو. حاملہ خواتین، ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد اور 15 سے جو 20 سال کی نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہے، ایوی سیکشول پاور کو بوسٹ کرنا چاہتی ہے، تو ڈاکٹر کی ایڈوائس کے بغیر شیلاجیت استعمال نہ کریں. باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمیوں اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں. بہت شکریہ.